بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہوگی 53 اور ایک پیج نمبر تقریباً 57، چونکہ جن کے پاس اردو پرنٹ ہے تو آگے پیچھے ایک صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ دعا ہے، پچھلے صفحہ سے جڑتے ہیں۔ عیسی ابن مریم علیہ السلام نے ندا دی تھی کہ من انصاری الی اللہ، کہ میری مدد کون کرے گا؟ تو حواریون نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، اور عیسی ابن مریم سے یہ درخواست کی تھی کہ وشہد بأننا مسلمون، کہ تم گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ قصے سے ہم جڑ گئے۔ پہلے عیسی ابن مریم پیغمبر سے کہا کہ آپ گواہ رہیے، اب اللہ سے گویا ہو رہے ہیں کہ رب بنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اس پر۔ نازل کیا ہوا تھا؟ انجیل، اور ہم نے رسول کی یعنی عیسی ابن مریم کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام لکھ دے شاہدین میں سے۔ شاہدین کسے کہتے؟ شاہد گواہ اور شاہدین جمع۔ اچھا، اب یہ شاہد اور شاہدین، اور جب شہید آئے گا تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اس کے معنی اللہ کی راہ میں اپنی جان مال قربان کرنا۔ تو شاہد اور شہید دونوں میں فرق ہے۔ تو اب آج کے درس میں جو ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، سبھی جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پتلا بنائے، روح پھونک دی، نہ باپ نہ ماں۔ حوا علیہ السلام ماں نہیں تھی، اور عیسی ابن مریم باپ نہیں تھے، یہ بتلایا جائے گا۔ اور پھر درمیانی جو ہے زواج، شادی بیاہ کے بعد جو ہوتی ہے نارمل آج کل، تو جو وار کیا گیا ہے، یعنی اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جو مسیحی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ان پر وار کیا گیا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے جو درس روح اصل ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کون ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ عیسی ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسے تم خدا مانتے ہو، مطلب ہے کہ ترغیب نہیں دی جا رہی، تنقید۔ تو اس سے بہتر تو آدم علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں جو بغیر ماں باپ کے، یہ کہا گیا، اور یہ اصل روح ہے۔ تو سنیں گے، ساتھ میں رہیے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب بات تبدیل ہو رہی ہے، تو عیسی ابن مریم کے حواریین کی بات تھی۔ اب مکرو، اس کا فاعل کون؟ یہود، یہ یاد رکھے گا۔ یہودیوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب اللہ کے ساتھ بھی لفظ مکر ہے، تو مکر تو اردو میں گالی ہے، کسی کو آپ کہیں گے تو مکار ہے تو وہ غصہ ہو جائے گا۔ تو اب اللہ کے ساتھ جب مکر آئے، مکر اللہ، تو ترجمہ کریں گے اللہ نے چال چلی یا اللہ نے تدبیر کی۔ تو اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مکر کسے کہیں گے؟ مکر یہ خفیہ تدبیر، کہ سامنے والے کو اس کا احساس نہ ہو، بے جنگ میں یا کسی دشمن کو نقصان کیسے دینا۔ اچھا، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، ایک شر کے لیے تدبیر کرے تو اسے کہیں گے مکر، اور خیر کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی کو دین کی دعوت کیسے دینا، دوستی کیسے رکھنا، دوستی کر کے اسے پھر اپنی دعوت پیش کرنا۔ جیسے بہت قصہ مشہور ہے کہ دیکھیے انسان ہے، شیخ تھے، استاد تھے، مگر عمر کے حساب سے وضو کرنے کی ترتیب میں وہ کچھ تھوڑا سا فرق آ گیا، تو اب شاگرد نے کیا تدبیر کی۔ اب اس طرح کہنا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں یہ تو مناسب نہیں ہے نا، تو تدبیر کی، اسے کہیں گے چال چلی۔ تو یہ بھی مکر ہے، مگر اسے مکر نہیں کہیں گے اردو میں مکر بری چیز ہے۔
تو بولے ذرا دیکھیے میں وضو کیسے کرتا ہوں. تو وضو سیدھے طریقے سے کیا, بس للعاقل تکفیل اشارہ, عاقل کو اشارہ کافی ہے, وہ سمجھ گئے. تو اس کا خیال رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر چلی. اب یہاں تدبیر کیا چلی جانتے ہیں؟ اس وقت فلسطین, یہ جسے ہم آج کل کہتے ہیں نا کیا, سیریا ہی لفظ ہے نا انگلش میں, سیریا. اچھا ہاں, تو رومیوں کے ماتحت تھا. تو ان یہودیوں نے اس کے جو حاکم سے مل کر کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, تو انہوں نے یہ سازش کی اور حکم صادر ہوا, فیصلہ کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے. اب قصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہے, تدبیر کی. اب وہ تدبیر کیا جانتے ہیں آپ؟ سولی پر چڑھانے کے لیے جس آدمی کو بھیج دیا اسی کی شکل کس کی ہو گئی؟ عیسی ابن مریم کی ہو گئی. تو یہ اللہ کی چال دیکھو کیسی. تو اب سنتے رہیے. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا عیسی ابن مریم سے, مطلب ہے کہ سازش ہوئی, فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا. تو عیسی ابن مریم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے متوفیک, اب یہ کہ ہے آپ جانتے ہیں میل کے لیے, لیکن متوفیک معنی کیا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں وفات. ہاں, تو ابھی مختصر, موت اور وفات دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وفات کسے کہیں گے؟ دیکھیے, متوفیک تجھے میں وفات دوں گا. پھر کیا ہے؟ ورافعک اٹھاؤں گا. پھر ہے الیہ میری طرف, ہے نا. تو یہ معنی وفات کے ہوئے, یعنی اٹھا لیا. تو جب اٹھا لیا تو روح جسم ایک ساتھ, اسے کہیں گے وفات. پھر موت کسے کہیں گے؟ موت میں روح جسم سے الگ ہوتی ہے, یہ ہوئی موت. اچھا, اب اس میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے, جسم تو رہ گیا اور روح کو اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن کون اٹھاتا ہے؟ فرشتے. یہاں پر بھی عیسی ابن مریم کو فرشتوں نہیں اٹھائے. تو یہ بڑا فرق ہے موت میں اور کس میں؟ وفات میں. کہ وفات میں جسم اور روح ایک ساتھ, اور موت میں روح اٹھا لی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ پھر اوپر جا کے کافر کی پٹک دی جاتی ہے اور مومن کی وہ علیین میں رہتی ہے. وہ نہیں سمجھنا, صرف معنی سمجھنا ہے. لیکن اب کوئی شخص جب مرتا ہے اسے بھی وفات کہتے ہیں. چلیے, وفات النبی ہے نا, کیا مطلب اس کا؟ تو اس میں تھوڑا غور کرنا ہے. وفات النبی اس لیے کہتے ہیں کہ حالانکہ موت واقع ہوئی, انک میت و انہم میتون, قرآن کا ہے, صاف ہے. چونکہ وفات اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا اختیار کچھ بھی نہیں رہا, یعنی جسم ہے مگر اسے بھی اختیار نہیں, اس کی صلاحیت کو اٹھا لیا گیا. بس اس فرق کو ملحوظ رکھیں. یعنی روح تو لے اوپر گئی لیکن جسم کی جو صلاحیت ہے وہ بھی چلی گئی, اس لیے اس کو وفات کہتے ہیں. اچھا, اب ایک اور چیز اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں تاکہ یہ چیز ہے سورت کیا ہے؟ زمر. تو یہ جو ہے آیت نمبر اس کی 42 جی, اور سورت کا نمبر ہے 35, تاکہ آپ کو سہولت سے ملے. سورت ملے گی آپ کو فوراً 35, تو آیت ملے گی 42. اس میں لکھا ہوا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. صفحہ جو ہے 463 کے قریب ہوگا, آگے پیچھے. سورہ نمبر 39 نہیں ہے؟ ہاں 39 دیکھو, 35 ہاں 39 جی جی 39 سورہ نمبر مل گئی. ہاں زمر ہے نا 39. ہاں, تو آیت نمبر جو ہے 42 کیا لکھا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں موت کے وقت. یہ موت کون سی؟ نیند. نیند کو بھی موت کہا گیا ہے. کیوں؟ تو
اس کی روح یعنی عارضی طور پر وقتی طور پر اس کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے. وہ سو گیا گہری نیند، ڈاکو داخل ہو گئے، چوری کی کچھ پتہ نہیں چلتا اللہ کہ شور ہو، تو اسے بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اٹھاتے ہیں، کسے اٹھاتے ہیں؟ لم تمت فی منامہا، جسے مرنا نہیں ہے. تو دیکھیے حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اب ایک کو مرنا ہے ایک کو نہیں مرنا ہے. فیمسک التی قضا علیہا، اب جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اسے روک لیتے ہیں. نیند میں بھی کچھ لوگ مر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب سوال یہ آتا ہے، یہاں غور سے سنیے گا، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ من المتوفی تو جواب کیا دیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیکھو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ یتوفا، اور فرمائے انی متوفیک، تو متوفی کون؟ اللہ، اور متوفا کون؟ جس کے میت واقع ہو گئے. لیکن کیا انسان ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو پوچھتے ہیں من المتوفی، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور جو مرا ہے اسے کہیں گے متوفا. تو اس پر پھر دوبارہ سنیں گے. یہاں آپ نوٹ کر لیں کہ موت اور فوت میں یہ فرق ہے. اچھا اب اٹھا لوں گا، وہ مطہرک من الذین کفروا، کافروں کی جو سازش ہے اس سے میں آپ کو پاک کروں گا. اچھا اب دوسری بات، جاعل الذین اتبعوک، اور جنہوں نے تیری پیروی کی. بہت اہم بات ہے، عیسی ابن مریم سے کہا جا رہا ہے اٹھانے سے پہلے. جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں ان کافروں کے اوپر بلند رکھوں گا قیامت تک. دیکھیں کیا بات ہے یہ. دیکھیں اس سے بحث نہیں کہ انہوں نے شرک اختیار کیا. آج آپ دیکھیں یہودی کتنے ہیں یہاں، کفر سے مراد یہود، مشرکین مکہ کی طرف ابھی نہ جائیں. یہود انہوں نے سازش کی عیسی ابن مریم کو صلیب پر چڑھانے کی. آج دیکھیے کون غالب ہیں؟ مسیحی، سب میں زیادہ، اور انہی کی پناہ پر اسرائیلی قائم ہے. اگر وہ اپنی پناہ چھوڑ دیں بات کر، تو فلسطینی جو ہے نا میرے خیال سے 3 دن بھی نہیں لگیں گے انہیں وہاں سے بھگانے کے لیے. تو یہ ایک کلام پاک کی آیت دیکھیے. اچھا یہ اور بات ہے کہ مسیحی اب وہ چیز نہیں رہی، بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن ہے کہ پھر بھی وہ غالب ہیں. اب یہ تو ان کے تعلق سے ہے، اس لیے امت محمدیہ کا ذکر اس وقت نہیں کریں گے. الی مرجعکم، میری طرف سب کو لوٹنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اختلاف کیا کرتے تھے؟ اب بنی اسرائیل کا اختلاف تھا، عیسی ابن مریم کے حواریوں کا بھی اختلاف ہے، تو یہ سب فیصلہ آخر میں ہوگا. مگر یہ کہ اس وقت جو بات ہے یہ کہ وہ مسیح پھیلے ہوئے ہیں، بلند ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ اسرائیلی آباد ہیں. اب یہ کہ اسی کی تفصیل جو ہے بیان ہو رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. یعنی تفصیل یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ کفر کریں گے تو میں سخت عذاب دوں گا دنیا آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بالکل مطلب واضح ہے. اب ایمان والے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. جو ایمان والے ہیں اعمال صالحہ، اب اس سے مراد ہماری طرف نہیں آئے، وہی بنی اسرائیل کے مسیحیوں کے جو ایمان والے ہیں، اعمال کرنے والے ہیں، تو ہم ان کو ان کا پورا پورا اجر دیں گے. اور اللہ اور کیا ہے؟ فیوفی مجرم واللہ لا يحب الظالمین. اب اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جن یہودیوں نے یہ سازش کی وہ ظالم میں سے ہوئے، یا ہے کہ جن مسیحیوں نے عیسی ابن مریم کو اللہ بنایا یا بیٹا بنایا وہ ظالم میں سے ہوئے. اب سنیے، ذالک نتلوہ علیک. اب خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کیا فرماتے ہیں؟ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں. نتلوہ یعنی اس قصے کو تم پر، کس شکل میں؟ آیات اور نصیحت، حکمتوں سے بھری ہوئی. تو یہ جو سنایا جا رہا ہے، چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کا رد
تو اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب سوال کیا آتا ہے؟ عیسی ابن مریم کو انہوں نے خدا اور خدا کا بیٹا بنایا، مریم کو 2 نمبر کا خدا بنایا، جو بھی ہے. اس کی بنیاد کیا کہ عیسی ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہودیوں نے کیا صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عیسی ابن مریم کو تم نے بیٹا بنا دیا. مثل اس کی مثال جیسے کہ آدم ہے. اب کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش خلقہ من تراب، مٹی سے، کہیں تین سے، یہ فرق آپ جان چکے ہیں مٹی کا اور تین کا. پھر کہا کہ کن ہو جا تو ہو گئے. مطلب آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور کہا کہ کن ہو گیا. تو یعنی تنقید. تو خدا کون ہونا چاہیے تھا پھر؟ اگر آپ عیسی ابن مریم کو خدا بنا رہے ہیں، عیسی ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، تو عیسی ابن مریم تو ماں کے پیٹ سے اترے ہیں، باپ نہیں. تو آدم کو بنانا چاہے تھا، تو آدم کو تم کیسے بھول گئے؟ یہ کہا جا رہا ہے. یعنی یہ ایسی دلیل ہے کہ سے کہتے ہیں نا کہ ان کی جو سمجھ ہے یا عقیدہ ہے اسے بالکل باطل قرار دیا جاتا ہے. تو ایسے کیسے تم آدم علیہ السلام کو بھول گئے؟ چاہے حوا علیہ السلام کو بھی بھول گئے، ان کی پیدائش بھی بغیر ماں کی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ عیسی ابن مریم یہ مسیح یہ غلط ہے، ان کا بنیاد عقیدہ ہی غلط ہے. پھر کہا جا رہا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق تیرے رب کے جانب سے ہے، لہذا آپ بالکل شک نہ کریں. کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ شک کرنے والے نہیں تھے، مگر آپ کے ذریعے امت کو اور مسیحیوں کو اور بنی اسرائیل کو سب کو کہا جا رہا ہے. تو 4 شکلیں ہوئی نا تخلیق کی، اسے یاد رکھیے گا. آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے، حوا کی بغیر ماں کے، عیسی ابن مریم کی بغیر باپ کے، اور جو درمیان میں ہیں کیا ملاپ سے میاں بیوی کے، وہ بھی اس کا خالق اللہ. چونکہ کئی ایسے جوڑے ہیں بوڑھے ہو گئے مگر اولاد نہیں ہوتی. تو اصل خالق اللہ ہے، لیکن اسباب یہ بنائے ہیں. اس میں کسی کو خدا بنانا یہ تو غلط طریقہ کار ہے. تو اس طریقے سے یہ سمجھایا گیا ہے. یہ آج کے درس کی روح ہے، اور اسے سمجھنا بھی چاہیے. کئی لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ عیسائی کیا ہیں، مسیحی کیا ہیں، بنی اسرائیل کیا ہیں، کون ہیں. اب ان سے بحث کر رہے تھے، کن سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا خیال رکھیے گا، یہ قصہ آپ کو یعنی حقیقت تاریخ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دی گئی. کیوں بتائی گئی؟ تاکہ آپ ان کا رد کریں. تو تقابل ادیان جو ہے، جب ہمیں سامنے کی غلطیاں معلوم ہوتی ہیں تو ہم ان کی غلطیاں پکڑ کر ان کا رد کر سکتے ہیں. تو اب کہا جا رہا ہے کہ رسول کو دیکھیے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس آیت پر آپ لکھ لیں مباہلہ، میم با الف ہا لام اور ہا، مباہلہ. اس کا نام کیا؟ مباہلہ. تو سنیے مباہلہ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ آپ سے حجت کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں اس بارے میں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اب علم پہنچ چکا وحی کے ذریعے، تو کہہ دیجئے آؤ، چلو آؤ. اور بلایا ندعو ابناءنا، اپنے بچوں کو بلائیں. تم اپنے بچوں کو بلاؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت فاطمہ کو، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم بھی وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہماری عورتیں تمہاری عورتیں بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود اور تم خود. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کریں. یہ ہے مباہلہ. تو مباہلہ کی آیت کلام پاک میں اس سورہ میں ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم خود کہیں
کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. تو لعنت یعنی کیا؟ اللہ کی رحمت سے محرومی، کبھی ہدایت نہیں نصیب ہوگی. اب آپ بتائیے، جب آپ نے اعلان کیا تو مومن تو ضرور کہے گا، کیونکہ مومن سچا پکا اسے یقین ہے کہ عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں اور نہ خدا ہے. مگر یہ لوگ گھبرا گئے، آئے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انجیل میں خود کہتے ہیں عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی من بعد، اور کیا ہے؟ من بعدی اسمہ احمد، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ حق نہیں، صرف ان کا حسد کیا تھا کہ یہ دوسری نسل سے ہیں، لہٰذا وہ محالے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وہ کیسے لعنت بھیجیں گے اپنے آپ پر؟ تو یہ آیت جو ہے کس کی ہے؟ مباہلہ کی. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دعوت دی تو اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ سنیے گا. ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. یقیناً ھذا، یہ جو ہم نے پیش کیا ابھی، لہو، وہی کیا ہے؟ القصص. تو ابھی ہم اس کے معنی نہیں بیان کرتے تاکہ سمجھیں. یہی القصص الحق، اسی پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر نصیحت ہو رہی، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی عزیز اور حکیم ہے. عزیز حکیم بھی آپ جانتے ہیں کہ عزیز کسے کہیں گے؟ زبردست، غالب، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. مگر انہوں نے دبوچانی موقع دیا، اتنا کیا. عیسی ابن مریم کو سولی پہ ان کے زوم کے مطابق چڑھانے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں چڑھا دیا، مگر سب کو ہلاک نہیں کیا، حکمت کی بنیاد پر موقع دیا. اب یہاں آپ کو سمجھانا ہے قصص، حالانکہ ہم نے سورہ جمعہ نے سورہ یوسف میں بتایا تھا، لیکن اب مزید تفصیل سے ہم بتا رہے ہیں. اکثر اس میں غلطی کر جاتے ہیں. دیکھیے انسان ہے، چونکہ کچھ گرامر جو ہے نا ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. آپ کوئی کہے گا کہ جب قصص الانبیاء، کوئی کہے گا جب قصص الانبیاء، تو ہے کیا حقیقت میں؟ تو آپ اگر آپ کے موبائل میں ہم نے جو آج میسیج بھیجا اس کو ساتھ میں رکھیں، یا ہم بیان کرتے ہیں بعد میں دیکھیں، کیا جیسے آپ کی مرضی. اصل میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیے قصص اور قصص میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھیے آپ قصص الانبیاء کہیں بالکل صحیح ورڈ رہے. دیکھو کیا لکھا ہے آپ کو ملا، الفرق بین القصص، قاف کے نیچے زیر، والقصص، ہے نا. تو القصص بکسر الکاف جمع قصہ، جو کاف کے زیر کے ساتھ ہے وہ قصے کی جمع ہے، قصص. تو کیا کہیں گے؟ قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے. دیکھیں اب یہ کہ آگے ہے قصۃ، حکایت، نشر بہ، طویلۃ، اور پھر آگے خیال اور واقع. مطلب ہے کہ جو آپ کا ایک خیال ہے یا جو واقع ہوا ہے، تو اصل میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ حکایت کیا کہ وہ خیالی ہوتی ہے، اور قصہ ہمارے اردو میں جو قصہ قرآنی ہوتا ہے. لیکن عربی میں قصہ اور حکایت ایک ہی چیز ہے. حکایت جانتے ہیں، جیسے کہ الف لیلہ و لیلہ، یا ہے کہ لیلہ مجنون بہت مشہور ہیں. یہ انہیں قصے نہیں کہہ سکتے، یہ حکایت ہے. اچھا اب سنیے نیچے، القصص جمع، والقصص کے معنی کیا؟ پھر قصص کے معنی کسی چیز کو پیش کرنا، خبر کو، روایت کو، اثر کو. جیسے کہ ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے کھایا اور کھائے گا اور کھا. تو قصص یعنی کیا؟ بیان کرنا. قصے کو بیان کرنا ہوا قصص، اور قصوں کو ہوا قصص. تو آپ سنیے، پہلے سورہ یوسف میں آپ کو لے چلتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص. کیا مطلب؟ سورہ یوسف، پورے سورہ یوسف میں ایک ہی قصہ ہے نا. تو کیا آپ اس کو بولیں گے ہم تم پر بیان کرتے ہیں قصے کہاں ہے؟ قصے نہیں، وہاں قصص نہیں ہے. تو قصص کے معنی بیان.
تو یوسف کا قصہ ہم بیان کر رہے ہیں احسن بہترین پیرائے میں. تو یہاں آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ ان ھذا لہو القصص الحق. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں بالکل حق بیان کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے بتایا نا روایت الخبر، کسی خبر کو پیش کرنا قصہ، کسی خیالی خبر کو پیش کرنا حکایت. تو اب سمجھ گئے کہ اب پھر انشاءاللہ جب اگر اللہ توفیق دے سورہ یوسف تک پہنچ گئے تو یہ اچھا. دوسری چیز اچھے پڑھے لکھے اب جیسے میں نے آپ کو تحقیق بتائی، پھر جب وقت آئے گا تو بھول جاتے ہیں کہ قصص الانبیاء کہیں یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. کیونکہ انسان ہے، مصروفیات زیادہ ہیں. تو صرف آپ یہ یاد رکھیں قصہ، اس کی جمع کاف کو قصص، اور قصۃ بیان، انداز بیان. دیکھیے ہم سورہ یوسف کا قصہ اچھے پیرائے میں، بہت سے لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے، اچھے پیرائے میں بیان کر رہے ہیں. تو یوسف کا، زلیخا کا علیہ السلام وغیرہ، جو زلیخا ہوگا کیسے کس انداز میں آپ سورہ یوسف پڑھ چکے ہیں یہ مراد ہے. تو اسے نوٹ کر لیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اب بہترین انداز میں ہم نے بیان کیا، اس کے باوجود بھی یہ اگر تولو منہ پھیر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو ایسے فاسدوں کو اللہ خوب جانتا ہے. اب یہ بنی اسرائیل ہوں یا مسیح ہوں، انہوں نے سبوں نے روگردانی کی، منہ پھیرا، فاسد ہیں، مفسد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتے ہیں. تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ حکمت کی بنیاد پر انہیں چھوڑ دے رکھی ہے، باقی یہ گرفت میں آئیں گے. یہ دنیا تو فانی ہے. اب ان کے لیے ہدایت ہے، تو سنیے ہدایت کیسی ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اب ہدایت ہے پھر سے کہ اہل کتاب آؤ. اب سارے اہل کتاب اتنا تفصیل سے بیان کرنے کے بعد آؤ اِلَىٰ کَلِمَةٍ سوا سمجھتے ہیں برابر. اور یہاں جو سوا ہے اس میں حمزہ نہیں ہوتا. کہ جو کیا چل رہا ہے چپ ملتی ہے نا سوا ٹیلی فون وغیرہ کی، اس میں حمزہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ اس کا نام ہے. اور یہ سوا حمزہ ہے، اس کے مطلب برابر. ہم ایسے کلمے کی طرف ہمارے درمیان برابر ہے اور تمہارے درمیان ایک جیسا. وہ کیا ہے؟ توحید. ہاں ہے، چاہے یہودی ہوں چاہے نصارہ ہوں. اللہ نعبد الا اللہ، یہی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ لوگ بتاتے ہیں وید میں بھی وہی لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے. اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں. یہاں تک کہ وید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی مورتی نہیں بن سکتی، توہین ہے. سب کچھ لکھا ہے کیونکہ آسمانی کتابوں سے ہے سب. تو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے. تو ارباب رب کی جمع. رب آپ جانتے ہیں پالن ہار، پرورش کرنے والا. ہاں تو اب یہ دوسرے کو کیسے بناتے ہو؟ مجوسیوں نے بنا لیا دوسرا، اور مسلمانوں بھی بنا لیا. مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہے، دوسرے سے مانگتے ہیں تو رب مانتے ہیں نا، اور مشرکین نے بھی. تو اس کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم سب متفق ہیں. کیا ہے؟ ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر کہ شیطان نے لگا دیا ہے. عجب حالت ہے، کتاب میں ان کے موجود ہے بنی اسرائیل کے تورات میں، پھر بھی چھپاتے ہیں. یہودیوں کے پھر بھی چھپاتے ہیں. وید میں پھر بھی چھپاتے ہیں. مسلمان کیا کم ہے؟ مسلمان بھی چھپاتے ہیں. کتنے اولیاء ہیں تو بگڑی ہوئی شکلیں ان کے پاس. کتنے اولیاء بنائے، کتنے مزارات بنائے. ابھی محرم ابھی گزر رہا ہے اجمیر شریف. حالانکہ اجمیر شریف کا تو بڑا افسوس ہے، وہ تو گئے تھے، شروع کی تھی انہوں نے دعوت سورہ اخلاص سے. جھوپڑی باندھی تھی، کٹیا جسے کہتے ہیں،
اور لوگ آتے تھے سمجھاتے تھے تو 1 2 3 4 ایمان لاتے گئے. کیا حالت بنا دی اس کی مریدوں نے, بگڑی ہوئی شکل. تو بہرحال ہمارا کام ہے قرآن کے ذریعے قرآن کی آواز لوگوں کو پہنچائیں. گمراہی میں سب ہیں اس وقت برابر, یہود نصارہ اور کیا وید والے اور مسلمان جن کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. باقی اہل حق بھی ہیں قرآن اور احادیث صحیحہ کی دعوت دے رہے ہیں. اب مزید سنیے. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. جی اہل کتاب کیوں تم حجت بازی کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں. اب کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر, اور تورات و انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں. سلسلہ چلا تورات کب نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. پھر سلسلہ چلا انجیل کا بھی عیسی ابن مریم پر. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ابراہیم, اب جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ تورات کے ماننے والے تھے, ابراہیم انجیل کے ماننے والے تھے. تو جب تورات کے ماننے والے تھے تو یہودی ہوئے, انجیل کے ماننے والے تھے تو عیسائی ہوئے. یہ بات ایسی ہے جیسے کہ صحابہ شافعی تھے یا حنفی تھے یا مالکی تھے حنبلی تھے. بالکل اسی طرح بات ہوئی نا. ارے بھائی صحابہ حنفی شافعی کیسے تھے؟ صحابہ کا دور کون سا, ائمہ کا دور کون سا؟ 2 صدی میں فقہ بنے. تو اسی طریقے سے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. کوئی کہتا تھا یہودی ہے, لیکن یہاں جو روج ہے دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. یوں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہے. یہ کیا جس کا علم ہے؟ تورات اور انجیل دونوں کے پاس ہے, اور اس تورات انجیل کو لے کر بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تمہارے پاس موجود ہے, تنقید کر سکتے ہو. جیسے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن ہے, اس پر تنقید کر سکتے ہیں, موجود ہے سامنے, پڑھتے ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. لیکن تم ایسی بات میں کیوں بحث کر رہے ہو جن کا تمہیں علم نہیں؟ ہم صحابہ کے بارے میں کہیں کہ وہ حنفی تھے شافعی تھے تو یہی بات ہوئی نا. اور کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں, ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہے, کہتے ہیں کہ 4 فقہ برحق ہیں, اور اللہ کے رسول کسی کے خواب میں آئے اور کہا کہ تم حنفیت پر باقی رہو, تو کہہ رہے ہیں نا. تو یہی بات ہوئی. تو یہ بھی ایسی, اور یہ تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کسی کی سنائے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 4 رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ 4 مسلک برحق ہیں اور تم حنفیت پر باقی رہو. کیا مطلب؟ تضاد ہوا نا, تضاد ہوا کہ نہیں. اگر 4 فقہ برحق ہیں تو پھر حنفیت کوئی اپناؤ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کیا؟ یہ باطل ہے. دیکھو احادیث میں بھی محدثین اسی طرح محنت کرتے ہیں, اگر اس میں الجھن ہوئی تو معلوم ہوا کہ غلط ہے. اب بتائیے اس بات میں الجھن ہوئی کہ نہیں کہ اللہ کے رسول ایک وقت میں ایک ہی خواب میں ایسی کیسی باتیں بتلائیں گے؟ نہیں. 4 برحق ہے تو 4 کو اپناؤ. لیکن یہ کہ پتہ نہیں, بغیر کسی ڈر کے جذبات کے ساتھ ایسا بیان دیتے ہیں اور لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو بہرحال میں یہ کہتا تھا کہ جو یہود نصارہ ہیں اور جو وید کے ماننے والے ہیں, ہماری گمراہ جو نام نہاد مسلم ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں بحث کرتے ہو؟ یہود کہتے تھے کہ وہ یہود ہیں, نصارہ کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں, مسیح ہیں, اور یوں یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم سے ہیں. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم سے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم سے ہیں, اس لیے کہ آپ کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ویسے تو کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی کا بیٹا تھا مگر وہ الگ ہو گیا. تو سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, لیکن کیا تھے؟ حنیفہ. یہ حنیفہ کون سا؟ وہ جو فیمیل لڑکی کا نام ہوتا ہے وہ نہیں ہے, اس میں گولتا آتی ہے.
ہاں حنیفہ ہم پڑھیں گے، اسے ابو حنیفہ وہاں پر بھی گولتا ہے تو وقف بالابدال ہوگا نا، بدلیں گے تا کو ہاتھ سے. تو یہ حنیفہ کے معنی کیا، اور ایک حنیف ہے تو یہ حنیفہ یعنی یکسو. تو سنیے وہ نہ یہودی تھے وہ نصرانی تھے، بلکہ کیا تھے، یکسو تھے، فرما بردار تھے. یکسو سے مراد صرف اللہ ان کے دل میں تھا جی. یہودیت نہیں تھی، یہودیت تو بعد میں بنی، نصرانیت بھی تم نے بعد میں بنائی، دین تو ایک ہی تھا نا. جیسے کہ ہمارے فقہ یہ بعد میں بنے. اور اصل بات یہ کہ وہ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے، کسی کے ساتھ بھی شرک کرنے والے. تم تو شرک کرتے ہو، یہودیوں میں بھی شرک تھا، جیسے عزیر ابن اللہ، مسیحوں میں بھی شرک تھا، عیسیٰ کے بارے میں جو کہتے تھے، اور مشرکین کے بارے میں ان کے بارے میں. لیکن یہاں ہدایت ہے اہل کتاب کو، تو مشرکین کا میں نے ذکر کر لیا. اب سنیے، ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، ان اول الناس، یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم سے منسوب کرتے تھے. تو لوگ ابراہیم کی طرف سے تعلق رکھنے والے بہترین لوگ کون ہیں، للذین اتبعوہ، جو ان کی پیروی کریں. دیکھیے ہم پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو ہم کیا ہوئے، ابراہیم والے ہوئے. ہمارے یہاں قربانی تو سنت ابراہیم، ہمارا دین کون سا، تو دین ابراہیم. تو پیروی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے، للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں ابراہیم سے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والوں میں. وہذا النبی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا. اچھا، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے اس نبی پر. تو پہلے تو ایک عام ذکر ہوا جس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتے ہیں، یہودی بن کر یا نصرانی بن کر، اور ہم امت مسلمہ بن کر. تو یہ نبی اور ہمارے بھی اس میں ذکر ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ حامی ہے کس کے، مومنین کے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو جاننا بھی بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے اول الناس، ہے نا، تاکہ ایک ایک چیز آپ کو بتا دوں. یہ کس سے بنا ہے، اول سے. کس سے، اول. اسے ہم کہیں گے مشتقات، اور اول صفت ہے اللہ کی. تو اس کو آپ جائیں گے میرے خیال سے سورہ حدید میں جانا ہوگا جی. سورہ حدید، ہاں سورہ حدید آپ نکالیں گے، صفحہ تقریباً 537. کیا، ہاں سورہ نمبر میں بتاتا ہوں، سورہ نمبر ہے 57. یہ بہت اہم بات ہے، 57. اور آیت نمبر ملی، آیت نمبر ہے 3. دیکھیے سنیے، هو الاول، ہے نا، کیا مطلب، وہ اول ہے. والآخر، خا کے نیچے زیر لگائیں کیونکہ اللہ کی صفت هو الاول، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انت الاول لیس قبلک شیء. آپ دعا مانگیں گے نا تو اس سے پہلے کوئی نہیں، ہم جب نہیں تھے اللہ تھا، ٹھیک ہے. والآخر کیا مطلب، لاسٹ. تو اول کے معنی فرسٹ، اردو میں کیا کہیں گے، پہلا، اور آخری. آخری نہیں، آخری. یہ بہت اہم ہے. اگر آپ نے خا پر زبر لگا دیا نا تو معنی غلط، آخر کے معنی غلط ہوئے. یہ اور بات ہے کہ اللہ معاف فرمائیں گے. آخر کے معنی کیا ہوتے، اور دوسرا، اور دوسرا، اور دوسرا. اب جیسے دیکھیے، ہاں اور بھی بہت سارے ہیں. تو کیا کہیں گے، غور سے پھر آئے گا، وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. آخر، فرسٹ کی اپوزٹ کیا ہے، آخر. آخر کے معنی کیا، آپ اردو نہیں عربی نیوز سنیں، وہ خبر آخر، اور پھر بولے گا وہ خبر آخر، وہ بولتی جائے گا وہ خبر آخر، پھر بولے گا خبر آخر، لاسٹ. وہ فیمیل، وہ آ رہا ہے ابھی، وہ فیمیل ہے، ابھی ہم میل میں چل رہے ہیں، سمجھے نا.
اخرا تو فیمیل ہوا. تو کیا لکھا آپ نے؟ هو الاول والآخر. آخر. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو میل ہوا. ابھی فیمیل کا تو فیمیل تو بہت آسان ہے. سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ آیت سورہ نمبر 93 ہے تقریباً. وہ تو مل جائے گا پارے ہم میں اس کا فیمیل، تاکہ دونوں ایک ساتھ آپ کو یاد رہیں. میل اول والآخر، فیمیل نکالیں سورہ ضحیٰ. دیکھیں میں پڑھتا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. دیکھو دونوں فیمیل آ گئے. آخر کا فیمیل کیا؟ آخرت. آخرت کہتے ہیں نا، کئی بار آیا ہے. فی الدنیا والآخرہ، لاسٹ. آخرت کے بعد کچھ ہے؟ اور اگر آپ نے بولے آخرت تو غلط. اچھا اب فیمیل اول کا اولا دیکھو ہے تو 4 یاد رکھیں. اول اس کا فیمیل اولا، آخر اس کا فیمیل آخرت، یا عربی میں آخرہ. یہ یاد کر لیے. چلیے اب چلیے. آخر کیا؟ آخر یعنی نہیں آخر مت بولو. اول یعنی فرسٹ، آخر یعنی لاسٹ. آخر اور آخر اور 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 نیکسٹ. ہاں ہاں. اور فیمیل میں اول کا اولا اور فیمیل میں آخر کا ہم بولتے ہیں آخرت یا آخرہ. لہذا اللہ کے بارے میں جب بیان کریں گے تو آخر نہ کہیں. آخر هو الاول. اردو میں اخیر بولتے ہیں. آخر لاسٹ. وہ کیونکہ جہاں خا کے نیچے زیر آیا تو لاسٹ. لاسٹ اینڈ فائنل. ہاں فائنل. اچھا اچھا وہ قبر میں ڈالتے ہیں تارتن اخرى. وہ تارتن اخرى دوسرا. وہ اس کا فیمیل نہیں، آخرت کا فیمیل نہیں ہے. دوسری مرتبہ تارتن اخرى آخر کا فیمیل. ہاں تو ابھی آئے گا اور آئے گا. ابھی اس میں بہت کچھ ہے. ابھی تو صرف ہم نے 2 اور 2 4 ہے نا لکھ لیے، اور آخر کو ہم نے کیا کہا؟ اور دوسرا. ابھی وہ بھی آئے گا تارتن اخرى والا. تو جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ تارتن اخرى کس کا فیمیل ہوا؟ آخر. صحیح نا. تو تارتن اخرى. اچھا اب آپ بتائیے تو وہاں تک پہنچیں گے. اب یہ جو ہے اولا کیا ہے؟ چاروں میں سے کچھ بھی نہیں. جو ہم نے بتایا نا آپ کو میل اور فیمیل ان میں سے نہیں ہے، لیکن مشتقات سب اسی میں سے ہے. سب اسی میں سے ہے. تو اولا کے معنی کیا؟ بہترین. دیکھو کتنا فرق ہوا. فرسٹ سے بھی بہترین. تو فرق ہے. یہ فرسٹ ہے، یہ لاسٹ ہے، یہ پہلا ہے، یہ بہترین ہے. مشتقات اسے کہیں گے. اچھا ابھی ہم اسی پر اختیار کرتے ہیں کیونکہ پھر اور ہے اولا. تو ابھی آج نہیں، اتنا کافی ہے نا. جب پختہ ہو جائے گا تو پھر تو آتا رہے گا. بہرحال اتنے یاد کر لیے. وہ اخرا جو ہے فیمیل آخر کا. لیکن ابھی صرف یہ یاد رکھیں چونکہ اللہ کی صفت ہے هو الاول، اس کی صفت هو الآخر، اور فیمیل اولا والآخرہ. تو اللہ کے لیے تو فیمیل استعمال نہیں کر سکتے ہم، تو دوسری چیزوں کے لیے. چلیے تو یہ کام کی چیزیں ہیں. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کو وضاحت سے بیان کیا کریں گے. اور جب پہنچیں کہ آگے کہ اولا لکا ثم اولا لکا اولا تو اس وقت بیان کریں گے. اس کے معنی دوسرے ہیں، لیکن کیا ہے وہ مشتقات ہی ہیں، معنی اس کے مفہوم ایک ہی ہیں. چلیے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَدَّتْ دیکھو ودت ہم تا نہیں پڑھ رہے ہیں 2 نقطے والی. ودت سیدھا طا میں آ رہے ہیں. ودت طائفۃ ایک جماعت اہل کتاب کی. اس کا مطلب سارے نہیں، یعنی جو گمراہ تھے سارے یہود نہیں تھے. عبداللہ بن سلام کچھ اچھے لوگ بھی تھے، ایمان والے بھی تھے. تو ایک جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں. اب جب آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. لیکن کیا ہے؟ شعور نہیں انہیں. اب یہ کیا بات ہوئی؟
کوئی بھی لیجئے جو دشمنان اسلام ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں. انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو الجھن میں ڈال دیں. جیسے کہ ابھی آگے آئے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ چلو صبح صبح ایمان لے آؤ، ہم بھی مسلمان ہوئے آ گئے اسلام میں، پھر شام کو چھوڑ دو. تو لوگ سوچیں گے انہوں نے کیوں چھوڑا، بولے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. دیکھیں کیسی سازشیں کرتے رہیں گے. تو وہ تو کیا بولتے ہیں، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے تمہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کی کوشش ان کی اپنی گمراہی ہے، ان کو شعور نہیں. اب دیکھیے آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو ختم کریں، وہ خود ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کتنے سال رہیں گے، کوئی برسوں تو رہنے والے نہیں. پھر آخرت میں ان کے لیے سزائے ابدی. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، دونوں آگے اہل کتاب میں، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا. آیت ان کی جمع آیات. بھائی کیا ہو گیا تمہیں، انکار کیوں کرتے ہو. وانتم تشہدون، واو حالیہ. اب یہاں میں نے دیکھا اکثروں نے ترجمہ کیا ہے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جان بوجھ کر. صحیح ترجمہ کیا ہے، یوں نہیں کیا گیا کہ تم اصل میں تشدد کے معنی کیا، جیسے گواہ. اب جیسے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو کون گواہ تھا، یا کہ شادی ہوئی نکاح ہوا بعد میں کچھ بات بنی تو گواہ کو لائیں گے نا. تو گواہ کا مطلب کیا، اسے معلوم ہے، معلومات ہے پوری. ہاں تو دیکھو ترجمہ کیا کہ جان بوجھ کر، بالکل صحیح ہے. یا کہ یوں کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جانتے ہوئے. اچھا اب اگر یہاں ترجمہ کریں گے مشاہدہ تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ کسی چیز کا مشاہدہ اس میں جاننا پایا جاتا ہے کہ نہیں. بھائی یہاں ایک ندی ہے، ہم نے دیکھی نہیں، سنا ہے، جا کر دیکھے تو علم ہوا نا. تو بعض جگہ اس کا خیال رکھا ہے، بعض مترجمین نے ترجمہ جو ہے بڑی محنت سے کیا ہے. اب لوگ سوچیں گے یہ تشدد کے معنی کیسا، تم گواہ ہو تو گواہ ہو بھی سمجھنے میں اتنی یہ گواہ بھی ہوتا نہیں ہے خالی صاحب جو عالم ہاں وہ ریفرنس نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس وقت یہود و نصارہ اس قرآن کی آیتوں کو تم انکار کر رہے ہو. اور تشہدون یعنی باقاعدہ تم نے مشاہدہ کیا، تم نے اسے سچ جانا. جیسے کہ رسول کو انہوں نے دیکھا تو سب واپسی میں کہنے لگی تو وہی رسول ہے. مشاہدہ ہوا کہ نہیں، جانا کہ نہیں. تو جان لیکن یہ کہ حالیہ کا ترجمہ کرے، وہ انتم نہ کریں. اگر آپ نے یوں کہا کہ اور تم تو یہ درست نہیں. بہرحال ہم اب اسی پر اختتام کرتے ہیں، پھر آئندہ جو ہے شروع کریں گے. چونکہ خطاب ہوگا یا اہل کتاب سے ہی، تو 2 صفحہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ہم نے جو ہے کئی چیزیں آپ کو بتائیں گرامر کی، جیسے متوفی کے بارے میں بتایا، متوف وفات اور موت میں فرق، اسے ذہن میں رکھیے گا. پھر یہ کہ یہ بہت اہم ہے، الاول والآخر. اول ذرا سی حرکت کی وجہ سے دیکھو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اول ہیں اور کیا آخر، یعنی وہ لاسٹ. ہم جب نہیں رہیں گے، ہاں جی آخر نہیں بولنا جی، آخر بولیں گے تو اب یہ کہ کئی چیزیں ہیں، کیونکہ دعا آپ کو میں دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہتے تھے. تو انت الاول لیس قبلک وانت الاخر لیس بعدک شیء. یہ دعا ہے، کلمات دعا ہے. تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی اور وہ جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، سوال کرنے والے کر سکتے ہیں. جی 55 جو آیت تھی جس میں آپ فرمائیں کہ بھائی ہم تمہیں قیامت تک فوقیت دیں گے. ہاں قیامت سے پہلے تو پورے مسلمان ہو جائیں گے، پھر فرق ہو جائے گا. ہاں جی 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 ہاں، یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ یہاں پر لکھا ہوگا ہے کہ قیامت تک انہیں ہم تمہیں فوقیت دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایک اسلوب ہے، یہ ہمیشہ اسلوب کا خیال رکھتے ہوئے. حالانکہ ابھی وہ جو احادیث ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو قیامت تک سے مراد کیا؟ قیامت واقع ہونے سے پہلے. اب جس وقت عیسی ابن مریم آئیں گے
اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا تو وہ قیامت تک نہیں، قیامت آ چکی. سمجھ رہے ہیں؟ فرق بہت دقیق ہے، معمولی فرق نہیں ہے. وہ تو قیامت آ چکی خلاص، قیامت تک یعنی ابھی تم بسو رہو، غلبہ تمہیں دیا گیا ہے. جہاں بڑی نشانی آنا شروع ہوئی تو مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، قیامت آ چکی، نشانی آ چکی. بہت اچھا صحیح وقت میں سوال کیا آپ نے. تو اس طریقے سے سوالات کرتے رہیں تو انشاءاللہ. اور کچھ کوئی ہے سوال کرنے والا؟ کھول دیں. نہیں ہے. وہی تارتن اخرى. ہاں تارتن اخرى، تو تارتن اخرى کا مطلب کیا؟ ہم تمہیں موت دیں گے پھر دوبارہ اٹھائیں گے. ہاں تو دوبارہ آیا نا. تو اخرى فیمیل کس کا؟ آخر. آخر کا اخرى ہاں یہ مطلب ابھی اگلی زندگی میں جا رہا. ہاں چونکہ تارتن ہے نا، فیمیل ہے تو وہ فیمیل یعنی اگلی زندگی میں. بالکل صحیح، اگلی زندگی میں. اور آخرت اور چیز ہے، آخرت لاسٹ، اس کے بعد کچھ نہیں. جی تو یہ چیزیں کیا سمجھنے کی ہم نے کوشش کی اس کے پہلے بھی، مگر اب تھوڑا مزید تحقیق سے اور ریفرنس کے ساتھ ایسا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جانا چاہوں جا سکتے. جی آپ بیٹھ. چلیے جی ماشاء اللہ. اور اب یہ کہ آپ آئے I didn't know.